مرزا غالب کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں، اشعار کی تشریح ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آہنگ سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ آہنگ جو ہے اس میں ایک اتار چڑھاؤ آواز کا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں آہنگ، جس کو آپ موسیقی کی زبان میں زیر و بم کہتے ہیں۔ تو شاعری میں بھی ایک طرح کا زیر و بم، ایک طرح کا آہنگ موجود ہوتا ہے۔ دوسرا شعر ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ تو غزل کے مزاج کا خاص شعر ہے۔ غزل عام طور پہ جس طرح چلی آ رہی ہے ولی دکنی سے، پھر میر تقی میر تک سے ہوتی ہوئی اور یہ غالب تک پہنچی ہے، تو غالب کی غزل ہم پڑھ رہے ہیں۔ غزل کے مزاج کا خاص شعر ہے۔ غزل میں عام طور پر محبوب کو ستمگر بتایا جاتا ہے، تغافل آشنا بتایا جاتا ہے، بیداد گر بتایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو طرح کے جو باتیں ہیں وہ محبوب سے منسوب کی جاتی ہیں، تو کچھ اسی طرح کا شعر ہے۔ تو اس کی تشریح ہم شروع کرتے ہیں۔ تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں غالب اپنے اور اپنے محبوب کے طرز عمل میں تضاد کا حیرت بھرے انداز میں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو میں ہوں جو اپنے محبوب کے شوق دیدار کا مارا ہوا ہوں، اس کی ملاقات کا تمنائی ہوں، اس کی آواز کا شیدائی ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں، دوسری طرف میرا محبوب ہے جو تغافل آشنا ہے، اسے میرے اشتیاق کی پرواہ ہی نہیں، وہ مجھ پہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے انداز سے ایک طرح کی حقارت جھلکتی ہے۔ اس پریشانی میں غالب اپنے مالک کے حضور حیرت بھرے انداز میں شکوہ بلب ہیں کہ میرے اللہ، یہ سب معاملہ میری سمجھ سے تو باہر ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے کہ میرے محبوب کی اس کج ادائی اور بے نیازی کا کیا مطلب ہے۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو دوسرے شعر کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔